ہے کہ کسی چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے نام اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے کتنے نام ہیں؟ قیامت کے قرآن میں 100 سے زائد نام لیے گئے ہیں اور مختلف ناموں سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے القاریعۃ ملقاریعہ، اس میں بھی قرآن کا قیامت کا ذکر ہے، اور اقتربت الساعہ، یہ یہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہے لیکن یہاں پر قیامت کو ساعت کہا گیا ہے۔ اس طرح اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ پوری جو صورت ہے اس میں ساری قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم میں 100 ناموں سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے آج کے درس میں ایک تو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ان نشانیوں کی لپیٹ میں ہم تو نہیں آئے ہوئے، پھر بندے کو پتہ بھی ہو کہ میں سامنے جو میرے کھانا ہے یہ زہر آلود ہے، اور پھر بھی بندہ اس کو کھا لے تو وہ عقل مند تو نہیں کہلائے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا، ہم جیسے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ماذا اعددت لہا، یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے، وہ تو آنی ہے، قیامت کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ تو لوگ بھی اس طرح کا سوال کرتے ہیں، تو لوگوں کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے قیامت کب آئے گی، وہ تو آ کے ہی رہے گی، ہمیں تیاری کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو کوئی بہت ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا پھر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن بھی تجھے اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا۔ تو حضرت انس سے یہ حدیث روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس فرمان کی خوشی ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن بھی تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن صحابہ نے تو پھر واقعتاً محبت کی تھی نا، تو ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھنی پڑے تو ہمیں موت آ جاتی ہے، لیکن صحابہ نے تو واقعتاً محبت کی ہے، اور محبت کے معیار پر وہ پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے معیار محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عشق کا معیار بنا دیا۔ ہم جب ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال قیامت جو ہے یہ برحق ہے، یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس نے اپنے معین وقت پر ضرور بضرور آنا ہے، اور جو بندہ قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا ہے، اور اسی دن کو قیامت کہا جاتا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ شریعت میں جو قیامت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، قیامت صغری، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغری موت کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو جو موت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت صغری۔ اور قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ کسی ایک قرن کے، ایک زمانے کے سارے لوگ مر جائیں، پھر دوسرے زمانے کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں، تو یہ بھی ہوتی رہتی ہے۔
اور قیامت کبریٰ اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن آسمانوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے، حتیٰ کہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی فنا ہو جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اب قیامت کتنے، کب اور کتنے دنوں بعد اور کس سن میں آئے گی، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے پیارے محبوب کو ہے، اللہ کو بھی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بندوں سے پوشیدہ رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ بھی لوگوں سے قیامت کے سال کو پوشیدہ رکھیں، اور احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی اپنے امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب، کتنے دنوں بعد اور کس سن میں آئے گی۔ البتہ قیامت کے سن کے علاوہ یعنی سال کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی تاریخ کا، دن کا، مہینے کا اور جگہ کا یہ سارا علم اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ شاید میں نے غلط نہیں کہا تو آج کل بچوں کو ایسی باتوں کا تو کم ہی پتہ ہوتا ہے کہ قیامت محرم میں آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، اور جمعہ کا دن ہوگا، وقت کون سا ہوگا، ظہر اور عصر کے درمیان کا، اور جگہ کون سی ہوگی، ملک شام۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ صرف سال مخفی رکھا ہے، صرف سال پوشیدہ رکھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ کی طرف سے بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ کا وصال نہیں ہوا، جب وصال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مومنین وفات پا جائیں گے۔ ایک ہوا گزرے گی، خوشبودار ہوگی، جو مومن اس ہوا کو سونگھتا جائے گا اس کی موت ہوتی جائے گی، وہ دنیا سے پردہ کرتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور سارے کافر عموماً جو ہیں وہ 40 سال کی عمر کے ہوں گے، 40 سال ہی کا زیادہ عرصہ گزرے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، کوئی گھر کے کام کر رہا ہوگا، کوئی کسی طرح مصروفیت میں ہوگا، کوئی کس طرح کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ جو سور ہوگا، شروع میں تو اس کی آواز بڑی ہی میٹھی اور بڑی ہی سریلی ہوگی، اور آہستہ آہستہ اس کی آواز تیز ہوتی جائے گی اور پھر ساتھ ساتھ خوفناک ہوتی جائے گی، اور اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ جو اس آواز کو سنے گا وہ مر جائے گا، یہاں تک کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑیں گے، غبار کی طرح اڑیں گے، چاند، سورج اور ستارے یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ جھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں اس واحد حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہاں ہیں وہ جو ظلم کرنے والے، کہاں ہیں گھمنڈ اور غرور اور تکبر کرنے والے، کہاں ہیں زور و زبردستی کرنے والے؟ مگر وہاں کسی کا کوئی جواب نہیں ہوگا، جو کچھ جواب دے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی آج صرف اللہ قہار کی بادشاہی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا، کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ گزرے گا، جب اللہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا،
پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی اولین و آخرین، جنات، فرشتے، انسان، حیوانات، غرض کے تمام جاندار، ساری کی ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس دن سب سے پہلے کون زندہ ہوں گے؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ قبر سے نکلیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر حضور مکہ مدینہ کے جو قبرستان ہیں وہاں تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جتنے مومنین مدفون ہوں گے وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں آ جائیں گے۔ اب میدان محشر میں نے آپ کو بتایا کہاں منعقد ہوگا؟ ملک شام میں۔ تو قیامت آنے سے پہلے، یہ تو قیامت کا ذرا ایک تعارف میں نے آپ کو پیش کیا ہے، قیامت آنے سے پہلے قیامت کی جو ہیں وہ بہت ساری نشانیاں وہ ظاہر ہوں گی، اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ دو طرح کی ہوں گی۔ یہ جو نشانیاں ہیں، ایک نشانی کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، اور دوسری نشانیوں کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ علامات صغریٰ بہت ساری نشانیاں اب بھی موجود ہیں، بہت ساری نشانیاں گزر چکی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ابھی آنا باقی ہیں۔ اور جو علامات کبریٰ ہیں یہ قیامت کے قریب قریب جو ہے نا جو زمانہ ہوگا اس میں یہ واقع ہوں گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، اسی طرح دیگر جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ قرب قیامت میں رونما ہوں گی۔ کنز العمال کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی 72 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ کتنی نشانیاں جناب؟ 72 نشانیاں۔ اب یہ کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ہم چند ایک چیزوں کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے کچھ حدیث جبریل میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور اس کے علاوہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو ذکر کی کنز العمال شریف کی، بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس کو میں ویسے ہی آپ کے سامنے سرسری طور پر بھی بیان کروں تو 1 گھنٹہ اس میں لگ جائے گا، کافی طویل حدیث ہے۔ تو چند ایک چیزیں اپنے پلے سے باندھ لیں، چند ایک چیزوں میں ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ قرب قیامت میں لوگ نماز سے غافل ہو جائیں گے، نماز کو ضائع کریں گے۔ اب نماز کو جو ضائع کرنا ہے یہ کئی طریقوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل بندہ سرے سے نماز پڑھے ہی نہ، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، اور ایک بندہ جو نماز کا انکار کر دے یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، اس سے تو ویسے ہی بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی دیگر بھی کئی صورتیں بنتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بندہ نماز میں کوتاہی کرے۔ وہ کیسے؟ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، اس کو نماز کے اندر درست تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور یہ آج 99% مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ خاص طور پر جو اجمی لوگ ہیں عرب کے علاوہ، جو ہم لوگ ہیں جو ادھر یہ دوسری سرزمین پر رہتے ہیں ایشیا میں، جو عربی نہیں ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ 99% لوگوں کو درست طریقے سے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ آپ بتائیں جب قرآن نہیں پڑھنا آئے گا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ پھر نماز کے ارکان کو کامل طریقے پر نہ ادا کرنا۔ یہاں پر اگر چیک کر لیا جائے کہ کون صحیح نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا، کسی صحیح سنی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے اگر اس کو چیک کروایا جائے تو یہ بھی 99% لوگ نماز کے ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سیکھتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے، انہوں نے 7 دن کے نماز کورس شروع کیے ہیں، آدھا گھنٹے کی کلاس ہے، 7 دن اس کلاس کو اٹینڈ کریں اور آپ جناب اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایک عام جو مسائل ہیں، موٹے موٹے جو نماز کے مسائل ہیں، وہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن فکر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں غافل ہیں۔
پھر ایک اور نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قرب قیامت میں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی۔ اب اس زمانے میں تو لونڈیاں نہیں ہیں، تو پھر اس نے اپنے آقا کو کیسے جننا ہے؟ اور حضور کا فرمان سچا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کیا کرتا تھا، کہ والد جو نوجوان اولاد ہے وہ ماں کو جھڑکیں گے، ماں کو بے عزت کریں گے، ماں کو ماریں گے اور ماں کے سامنے چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اور ایسی آج نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے، آئے دن اخبار میں ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، فلاں جگہ کسی نوجوان نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کس کے لیے قتل کیا؟ کسی لڑکی کے پیچھے قتل کر دیا، کسی پراپرٹی کے جھگڑے میں قتل کر دیا۔ جوان بیٹے نے اپنی ماں کو مارا، بیوی کے پیچھے لگ کے مارا یا کسی کے پیچھے بھی لگ کے مارا، کسی بھی معاملے میں مارا، تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اور لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسے سلوک کریں گے جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، گویا کہ ماں نے اپنی اولاد پیدا نہیں کی، اپنا بیٹا پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا آقا پیدا کیا ہے جو بڑا ہو کر ماں پر ہی حکمرانی کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت دے دیں۔ اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر ماں باپ کو ایسی اولاد ملے گی کہ جو ان کے سامنے لڑنے جھگڑنے والے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ چومنے والے بن جائیں گے۔ کیونکہ دین میں جو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بچے کو چھوٹی عمر میں ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے پاؤں چومنے ہیں، اپنے باپ کے ہاتھ چومنے ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، وہاں تو بلکہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم ایک جانور ہو، تم جہاں چاہو منہ مارو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں کچھ الفاظ سخت کہہ دیتا ہوں کہ حقیقت ایسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، مادر پدر آزاد ہو، تمہیں ماں باپ کی پابندیوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بکری اپنے مالک کا ریوڑ چھوڑ کر، چار دیواری چھوڑ کر کہیں باہر گھومنے نکلے گی تو کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کرے گا۔ تو یہی آج صورتحال ہے کہ نوجوان نسل کو ان کے ماں باپ کی ملکیت سے نکال کر آزاد کیا جا رہا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بھیڑیا ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر روتے ہیں جی کوئی ملک نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ نظام تو ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ایک صحابی تھے، ابھی ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ سے اور ہماری اولاد قرآن پڑھے گی ہم سے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا تو ایسے ہی کہ تم نے مجھ سے قرآن پڑھا، وہ در نسل آگے پڑھتے جائیں گے، فرمایا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو آج ایسا ہی ہے، قرآن بڑے سونے طریقے سے پڑھا جاتا ہے محفلوں میں، مسجدوں میں، لیکن عمل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو گویا کہ علم اٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں آج پڑھا لکھا زمانہ ہے، یہ پڑھا لکھا زمانہ نہیں ہے، یہ جہالت کا زمانہ ہے۔ ہم معلومات کو علم کہتے ہیں، معلومات علم نہیں ہے بھائی، علم وہ ہے جس پر عمل کر لیا جائے۔ علم کون سا ہے؟ جس پر عمل کر، جب عمل نہ کیا جائے تو وہ علم ہی نہیں رہتا، وہ علم جہالت بن جاتا ہے۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ کسے نہیں پتا کہ پڑوسیوں کے ہم پر حقوق ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ معاشرے کے ہم پر حقوق ہیں، ملک کے ہم پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں؟ لیکن ادا کون کرتا ہے؟ ادا کوئی بھی نہیں کرتا، اکثریت نہیں کرتی۔ تو یہ ایک معلومات ہے، لیکن علم اسے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ علم تب ہی بنتا ہے جب اس پر عمل کر لیا جائے۔ اور حضور نے ایک یہ نشانی بیان فرمائی کہ گانے والیوں کی اور کنجریوں کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگ انہیں جناب ایکٹر کہیں گے، سٹار کہیں گے، یہ جناب ہمارے ہیرو ہے، یہ سرمایہ ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے۔ لوگ کنجر خانے کو ٹیلنٹ کہیں گے۔ کوئی بچہ گاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس میں ٹیلنٹ ہے،
یہ پاکستان کا ابھرتا ہوا جو جناب مستقبل ہے، یہ ٹیلنٹ ہے جناب۔ کس کو ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں؟ میوزک کو، گانے کو، جھوٹ بولنے کو، ڈرامہ کرنے کو، اس کو ہمارے ہاں ٹیلنٹ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ حضور کی بتائی ہوئی نشانی ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ قربان جائیں ہمارے وطن عزیز کے اداروں پر جو سربراہ ادارے ہیں وہ جناب اعزازات بھی 23 مارچ کو کس کو دے رہے ہیں؟ ناچنے والیوں کو، ہیں جی، ان کو تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے۔ جب تمغہ امتیاز ناچنے والوں کو دیے جائیں گے تو پھر اس ملک میں، اس قوم میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، بے غیرت ہی پیدا ہوں گے۔ جب ہم نے پروموٹ ہی بغیرتوں کو کرنا ہے تو پھر غیرت مند لوگ ہمارے معاشرے میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کئی لوگوں کو جناب اعزازات دیے گئے ہیں کہ ان کی معاشرے میں کیا خدمات ہیں کہ انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو ننگا کیا ہے، یہ ان کی خدمات ہیں۔ ان کی معاشرے میں کیا خدمات ہیں کہ انہوں نے قوم میں بے حیائی پھیلائی ہے، انہوں نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر ابھارا ہے۔ یہ ان کی قوم کے لیے، ملک کے لیے خدمات ہیں، لہٰذا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں تمغہ امتیاز دیا جائے، واقعی دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، فرمایا دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہماری جو قوم کی بیٹیوں سے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، ان کی حیا چھین لی گئی، ان کی شرم چھین لی گئی، تو اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے یہ فلم سٹاروں کا ہے، جن کو ہم سٹار کہتے ہیں۔ حقیقت میں تو پہلے زمانے میں جب ہم بچے تھے تب یہ ان کو سٹار نہیں کہا جاتا تھا، تو ان کو ناچنے والے کنجر ہی کہا جاتا تھا۔ ہمارے جو بڑے تھے، آپ اپنے دادا پردادا کو دیکھیں تو وہ کسی نے بھی ان کو کبھی ہیرو یا سٹار نہیں کہا، وہ ان کو کنجر کہا کرتے تھے، یہ کنجر خانہ ان کو کہا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو عزت والے نام دینا شروع کر دیے۔ بہرحال اس میں سب کا ہی قصور ہے، اوپر والوں کا بھی قصور ہے اور نیچے والوں کا بھی قصور ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس سکول میں داخل کراتے ہیں جہاں میوزک سکھایا جاتا ہے، جہاں ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ مال غنیمت، جو امانت ہے اس کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھوائے گا تو وہ اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جائے گا۔ لوگ ملکی خزانے کو غنیمت سمجھیں گے، ملکی خزانے کو اپنا سرمایہ سمجھیں گے، اس پر اپنا حق سمجھیں گے۔ آج ہم پر وہی لوگ مسلط ہیں جو ملکی سرمایہ کو اپنا حق سمجھ کے کھائے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر گردش کر رہی تھی، کسی سے سنا میں نے کہ ایک جناب کوئی سیاستدان ہے، اس کی گاڑی کے ٹائر جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ کے اور پتہ نہیں کتنے کے وہ چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ملکی خزانے کو انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد سمجھا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہی قصوروار ہیں، آپ سارے ہی یہ رلے ہوئے ہیں، سارے دا پورا حصہ ہے۔ جدوں الیکشن ہوئے تو سارے نے بڑے خوش ہو کے اپنے اپنے فوٹو سارے نے لگوائے ہیں کہ اسی بھی تواڈے جرماں چ برابر دے شریک ہاں۔ بہرحال پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد عورتوں کی فرما برداری کریں گے، اور اولاد جو ہے، نوجوان لڑکے جو ہیں وہ باپ سے دوری اختیار کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کریں گے۔ آج یہ چیز بہت زیادہ ہے، باپ بیٹے میں گیپ بہت زیادہ ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی ان کو اکٹھے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو لیکن دوستوں کے لیے نوجوان لڑکوں کے پاس پوری رات کا وقت، پورا دن کھیلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی دل کی باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ کبھی دکھ سکھ نہیں بانٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اور مرد اپنی بیویوں کے وفادار ہو جائیں گے، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بزنس میں ہاتھ بٹائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج کیا ہے؟ گھر میں اگر 4 افراد ہیں، چاروں کما رہے ہیں، پھر نہیں پوری پڑ رہی، تو وجہ کیا ہے؟ برکت ختم ہو گئی، اور حلال کا کمانا یہ ذہن ختم ہو گیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہماری ساری قوم جو ہے وہ ڈالر کے پیچھے لگی ہوئی ہے، شارٹ کٹ کمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس کو دیکھے اس کے پاس موبائل ہے، یہ میں نے جی اپلیکیشن کی ہوئی ہے اور اس میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے ڈالر آ رہے ہیں۔
میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے ڈالر آ رہے، میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے اس پہ ڈالر آ رہے ہیں، میں اس پہ جناب اکاؤنٹ بنا رہا ہوں، تھوڑے سے پیسے میں نے اس میں انویسٹ کیے ہیں، مجھے ڈالر آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو سوچو یہ حلال ہے یا حرام؟ کسی مفتی صاحب سے تو پہلے فتویٰ لے لو کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ لیکن کوئی پرواہ نہیں حلال حرام کی، بس مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آ جائے، چاہے کسی کو قتل کر کے آ جائے، کسی کی عزت لوٹ کے آ جائے، حلال طریقے سے آ جائے، حرام سے آ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ورنہ اس کی فہرست جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت لازمی آنی ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مسئلہ تیاری کا ہے، سب پتہ تو سب بچوں کو ہوتا ہے کہ ہمارا سال بعد امتحان ہے، لیکن سمجھدار تیاری کر لیتے ہیں، اور نالائق جو ہیں وہ ایسے ہی دھوکے میں رہتے ہیں، چلیں جب پیپر آئیں گے دیکھا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ، ہم بھی دھوکے میں ہیں کہ چلیں جب قبر آئے گی دیکھا جائے گا، جب محشر کا میدان آ جائے گا دیکھا جائے گا۔ بھائی دیکھا کچھ نہیں جائے گا، کبھی جلتی ہوئی آگ پر اپنی ایک انگلی تو رکھ کے دیکھیں، احساس ہو جائے گا کہ کیا دیکھا جائے گا۔ اور یہ دنیا کی آگ تو 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جو دوزخ کی آگ ہے وہ مزید بھڑکائی جائے گی۔ وہ تو ابتدا دن سے ہی بھڑک رہی ہے، لیکن اس دن مزید بھڑکائی جائے گی تاکہ گناہ گاروں کو اور کافروں کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ تو پھر سوچیں پھر کیا دیکھا جائے گا؟ آج یہ نعرہ کسی نے قوم کو دے دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی انجوائے کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہاں جی بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ بھائی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت طاقتوں والا ہے، ہم کمزور ہیں۔ ایک بچھو ڈنگ مار لینا تو بندہ اس کی بھی تاب نہیں رکھتا، پھر دیکھا کیا جائے گا۔ سر درد شدید ہو جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے، بخار 104 سے اوپر چلا جائے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ایک دن کی ہم پیاس نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا، وہاں ہم سے کیا دیکھا جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دھوکے میں رہنا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک بچہ تو تھا نا، وہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا، تو باپ نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل صبح پھر تیاری کر لینا۔ کہتا نہیں ابا جان، میرے ٹیسٹ کی تیاری ہے اور صبح استاد نے ٹیسٹ لینا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے سزا دی جائے گی، اور میرا جو درجہ ہے، میری جو کلاس ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، مجھے پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو باپ جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا۔ بیٹے نے پوچھا ابا کیا بات ہے، آپ ٹینشن لے گئے ہیں، ٹیسٹ تو میرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو باپ کہنے لگا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تیرا 1 سال کا امتحان ہے، اور اگر تو رہ بھی جائے تو صرف نقصان یہ ہوگا کہ 1 سال پیچھے ہو جائے گا، اور تو استاد کو چکمہ بھی دے سکتا ہے، نقل بھی لگا سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، تیرے پاس کئی طریقے ہیں، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو ساری زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، تو میرا کیا بنے گا؟ اور مجھے تو پھر اس جگہ حساب دینا ہے جہاں دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا، جہاں اگر بندہ فیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ 1 سال پیچھے کر دیا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیج دیا، چلو بھائی تیاری کر کے آ جاؤ، وہاں تو پھر دوزخ کا عذاب سہنا پڑے گا، تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں اس سے پریشان ہو گیا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اس طرح اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنی چاہیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کے معاملے میں ایک لمحے کے لیے بھی، گھڑی کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اللہ اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے فکر آخرت کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری، آپ خود بھی بہت زیادہ فکر آخرت کرتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو، سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو بھی آپ نے بہت زیادہ ذہن دیا ہے۔ کبھی بھی میں نے آپ کی زبان سے یہ جملے نہیں سنے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم تو جیسے پیر حضرات اور نعت خوان حضرات اور نقیب حضرات ہمیں بیٹھے بیٹھے محفلوں میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، کبھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملے نہیں سنے۔ ہمیشہ فکر مند پایا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتا پایا ہے، اور خود کو وہ گناہ گاروں کو سردار کہتے ہیں ایک عاجزی کے طور پر۔ یہ اس فکر میں کہ لوگ تو ہمیں نیک کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس لیے جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، اس کے قہر و غضب سے بھی ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔